بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلوات یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل دونوں بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے. جب یہ خدمت انجام دے چکے اللہ کو جتنی بلندی مقصود تھی وہ پوری کر چکے. درگاہ الہی میں اب یہ عرض کرنے لگے ربنا تقبل منا. ہمارے پالنے والے ہماری اس خدمت کو قبول کرنا. انک انت السمیع العلیم. تو سمیع بھی ہے, سنتا بھی ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں, اور علیم بھی ہے, تو ہمارے دلوں کی نیت کو بھی جانتا ہے. جب یہ کر چکے تو انعام مانگتے. جب اللہ نے یہ خدمت قبول کر لی, بیت اللہ کی دیواریں بلند ہو چکی, تو اب انعام مانگتے. دونوں عرض کرتے ربنا واجعلنا مسلمین لک. یا اللہ اب اس کے بدلے میں اس خدمت کا انعام یہ عطا کر کہ ہم دونوں کو مسلمین لک بنا دے. ابھی میں اس کی تفسیر بیان کروں گا. ہم دونوں کو
مسلمین بنا لے اپنا، اور وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ہماری ذریت میں سے بھی امتن مسلمتن لک، ایک جماعت کو مسلمہ بنا دے۔ یہی جو مرتبہ درجہ ہم اپنے لیے مانگ رہے کہ ان کو بھی عطا کر۔ اس وقت میں اسی لفظ پر بحث کروں گا اور لغت، تفسیر اور عقل سب کو ملا کر ثبوت فراہم کروں گا۔ انہوں نے دعا مانگی ہے کہ ہم دونوں کو مسلمین بنا۔ اب اس کا ترجمہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے کہ ہمیں اپنا مسلمان بنا، کس قدر غلطی ہے کہ نبی دعا کر رہا ہے مسلمان بننے کی۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ غیر مسلم بھی نبی ہوتا ہے۔ مسلمان نبی بن چکے، خلت ملی، رسالت ملی، اور اب یہ دعا مسلمین لکا، اور یہ انعام، اس انعام میں یہ لفظ ہیں ان دونوں کے کہ ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، مسلمین، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری ذریت میں بھی یہی اس جماعت کو مسلمہ بنا، لک مسلمتن لک، ہماری ذریت میں۔ ایک بات تو یہ صاف کہہ دوں کہ ہماری ذریت سے مراد یہ دونوں، ہم دونوں کو مسلمین تسنیہ کا صیغہ ہے، ہم دو، اور ہم دونوں کی ذریت میں۔ اب آگے جو کچھ مانگ رہے ہیں ہم دونوں کی ذریت، تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ اسحاق کی اولاد اس سے خارج ہے۔ اسماعیل اور ابراہیم کی اولاد میں یہ مقامات بلند اور جو انعامات مانگے، یہ انعامات ہم دو یعنی ابراہیم اور اسماعیل، ہم دونوں کی ذریت میں، تو جو ان کو ملے گا اس سے اولاد اسحاق محروم ہے۔ اس میں اسحاق کا ذکر ہی نہیں ہے، ان کو بھی ملے ہیں سب کچھ مقامات، لیکن انہیں مزید ہم دونوں کو جو تو کچھ مراتب عطا کرے گا تو ہماری ذریت میں بھی عطا کر۔ کیا کیا وہ سب چیزیں میں پیش کروں گا۔ آج تو لفظ مسلمین پر بحث ہے۔ مسلمین کیا معنی ہوئے، اور لفظ فلما اسلم، جب یہ دونوں اسلم، جب وہ وقت آیا تھا اسماعیل کو ذبح کرنے کا، فلما اسلم وتلہ للجبین فنادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، وہاں یہ لفظ آیا اسلم۔ کیا اس سے مراد ہے؟ اسلام جو علم ہے، علم یعنی نام، جس سے کوئی چیز پہچانی جائے، اس کو عربی میں اسم بھی کہتے، اور جب بالکل مخصوص جائے
تو اس کو معرفہ علم وغیرہ یہ کتب نعم ہے، اس کا ذکر مقصود جب ہوتا ہے تو یہ اسلام جس کے لیے ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ دین کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اسمہ اسلام، اس کا نام اسلام، اسم ہے، یہ امام کا کلام اور خدا نے بھی کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اس کا ترجمہ میں کرنے لگا ہوں، یہی ہے ترجمہ، اس میں کمی زیادتی نہ کی جائے۔ ان الدین بالتحقیق دین، ان تحقیق کے معنی بالتحقیق دین عند اللہ، اللہ کے نزدیک الاسلام، اسلام ہے۔ اب اس میں کوئی چیز گھٹائیے بڑھائیے کا نہیں کہ اچھا دین، سچا دین، بہت عمدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، یہ ترجمہ نہیں، بس دین، لفظ دین، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور امام نے کہا اس دین کا نام اسلام ہے۔ اب اسلام یہ نام ہے ایک دین کا، اسلام مصدر نہیں کہ جس سے مشتقات نکلیں گے، نام ہے، جو نام ہوتا ہے اس سے صیغے نہیں بنتے، صیغے مشتقات یہ مصدر سے بنتے، بے شک مصدر بھی ہے، یعنی اسلام کے معنی لغت میں گردن نہادن، سر جھکانا، اطاعت قبول کرنا، یہ اس کے معنی ہے لغت میں، اس سے بنتے اسلم یسلم مسلم، تو یہاں پر سر جھکانے کے معنی ہے، دین مراد نہیں۔ اب یہ کہا پتم صاحب وقالت الاعراب آمنا، عرب نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل لم تؤمنوا، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو اسلمنا، ولما يدخل الایمان فی يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں، تم آمنا مت کہو، اسلمنا کہو، توجہ، آمنا نہ کہو، آمنا نہ کہو، اسلمنا کہو۔ آمنا کے معنی ہم ایمان لے آئے، خدا کہتا یہ نہ کہو، ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا، تم کو اسلمنا۔ اب اس کا ترجمہ اگر کوئی یہ کرے کہ ہم اسلام لے آئے، ایمان نہیں لائے، اسلمنا، ہم اسلام لے آئے، تو کتنا غلط ہوگا۔ اسلام ہی تو دین کا نام ہے، اور جو اسلام لے آئے یعنی اسلام کو قبول کر لے، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ اسلام کو قبول کرنا، اور جو اسلام کو نہیں مانتا وہ کافر، جو مان لے وہ ایمان لے آیا مومن۔ تو ان سے یہ کہا گیا آمنا نہ کہو، اسلمنا کہو۔ تو اسلمنا کے معنی جن لوگوں نے یہ کیے ہیں
کہ ہم اسلام لے آئے، ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، وہ سخت غلطی پر ہے۔ یہ اسلمہ لفظ اسلام لغوی سے بنا ہے، یہ لفظ اسلام اس میں دین سے نہیں بنا۔ واضح کروں، اسلام کیا ہے جس کو آپ دین کہتے ہیں؟ دین وہ اسلام جو دین ہے، نام اس کا اسلام ہے، تو اس کے مجموعے کو جو کچھ دین ہے مکمل، اس کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ کل دین جو کچھ ہے اس کے مجموعے کو اسلام کہتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص اس دین کو نہیں، میں واضح نہیں کر سکتا، ایک ہوتا ہے محکی عنہ، ایک ہوتی ہے حکایت، یعنی یوں سمجھے، ایک ہوتی ہے صورت اور ایک ہے تصویر۔ صورت اور تصویر، صورت کو کہتے ہیں محکی عنہ اور تصویر کو کہتے ہیں، جو تصویر ہے اس کی وہ حکایت، یعنی جو چیز اللہ نے بھیجی تھی جس کا نام اسلام رکھ دیا، اس میں مثلا 1000 مسائل ہیں جس کے مجموعے کا نام اسلام، تو یہ اسلام نام ہے 1000 مسائل کا۔ مثال دے رہا ہوں، 1000 مسائل ہے جو دین بنا اور اس دین کا نام اسلام، تو یہ نام ہے اسلام۔ اب ان مسائل کو جو ایک صورت ہے، توجہ، مسئلہ یہ ایک صورت ہے 1000 مسائل جس کا نام اسلام ہے، وہ 1000 ہے۔ اب وہ صورت جب تصویر بن کے تمہارے دلوں میں آنے لگے گی، وہ جو اسلام ہے 1000 مسائل، تو جتنا جتنا تمہارے دل میں آتا جائے گا وہ ایمان بنتا جائے گا۔ ایمان تصویر ہے، حکایت ہے، میرے دل میں جو وہ مسائل آتے جاتے اس کو ایمان کہتے، جب دل میں آ جائے، اتر جائے، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، جو اللہ نے فرمایا جتنا جتنا اسلام آپ کے دل میں اترتا جائے گا وہ ایمان بنتا جائے گا۔ ایمان کیا ہے؟ اسلام کو دل میں اتارنا، اسلام کو یعنی 1000 مسائل ان کو دل میں اتار لینا، یہ ایمان ہے۔ وہ تو موجود ہے مسائل، وہ ایک صورت ہے، اس کا فوٹو آپ لیں اپنے دلوں میں تو وہ ایمان بنے گا۔ دل میں آتے جائیں گے، اترتے جائیں گے، ایمان بڑھتا جائے گا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اسلام کا دل میں اتارنا، اسلام سے مراد دین جس کا نام اسلام ہے، وہ دین جب دل میں اترتا جائے گا ایمان بنتا جائے گا۔ اب ایمان کے درجات بھی ہے، کم اور زیادہ ہوتا ہے، وہ میں سب چھوڑتا ہوں، صرف یہ آج بتانا ہے کہ اسلام جو 1000 مثلاً 1000 مسائل کا نام ہے، اس کو دین کہتے ہیں، نام اس کا اسلام ہے۔
1000 ہے. اگر آپ نے 5 مسئلے 1000 میں سے لے لیے اور وہ دل میں اتر گئے تو 5 مسئلوں کا ایمان آپ کو ہو گیا. 5 مسئلے دل میں اتر گئے تو 5 کا ایمان آپ کے دل میں آ گیا. اور اگر 10 مسئلے دین کے آپ کے دل میں اترے تو 10 کا ایمان آ گیا. اور اگر 50 مسئلے دین کے آپ کے دل میں اتر گئے تو 50 کا ایمان آ گیا. 500 اتر گئے دل میں تو 500 کا ایمان آ گیا. اب ایک لفظ کہتا ہوں، اور اگر کل مسائل جو 1000 کے 1000 ہے وہ دل میں اتر گئے تو کل ایمان آ گیا. کل اسلام جب دل میں اترے گا تو کل ایمان بنے گا، کیونکہ کل اسلام دل میں آ گیا. اور جب کل اسلام دل میں آ گیا تو وہ کل ایمان بنا دل میں. تو اب جو شخص مسائل دریافت کرے گا، کسی سے مسئلے پوچھے گا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مسئلے اس کے دل میں نہیں اترے. جب دل میں نہیں اترے تبھی تو وہ پوچھ رہا ہے. اور جب دل میں نہیں اترے تو اتنا ایمان اس میں نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی اس کے دل میں اترے ہی نہیں وہ مسئلے. تو جو مسئلے پوچھتا ہے اس کے دل میں مسئلے دین کے نہیں اترے، لہذا اس کا ایمان حاصل نہیں ہوا ان مسئلوں پر. اور جب نہیں حاصل ہوا تو جن لوگوں نے حاصل کر لیے مسئلے ان کا ایمان ثابت، ان کے دل میں ایمان اتر گیا. اور اس کے دل میں ابھی اتنے ہی مسئلوں کا، جتنے مسئلے اس کو یاد ہوئے اور دل میں اترے اتنے کا یہ مومن. اور جو نہیں معلوم اس کو تو اس کا ایمان بھی اس کو نہیں. جب دل میں آئے ہی نہیں، اترے ہی نہیں، مسئلے جانتا ہی نہیں تو دل میں کیسے اترے؟ جب علم ہی نہیں ہے مسئلوں کا تو اتنے مسئلوں کا اس کو ایمان نہیں ملا. اور جب ایمان نہیں ملا تو مومن کامل نہیں بنا. مومن کامل کب بنے گا؟ جب اس کے دل میں کل ایمان آ جائے. تو جس کے دل میں کل ایمان ہو وہ اس شخص کو جس کے دل میں کل مسئلے دین کے نہیں اترے اس کو ہادی بنانا اس کا کہ جس کو کل ایمان حاصل ہو گیا. اب یہ ہادی نہیں بن سکتا مومنوں کا، کیونکہ یہ تو مسئلے جانتا ہی نہیں. اور جب مسئلے جانتا نہیں تو یہ مومن ہی نہیں. اور جب مومن ہی نہیں تو مومنوں کا یہ سردار کیسے بنے گا؟ اب آپ سمجھ گئے الحمدللہ کہ مسائل جتنے ہیں دین کے وہ جب کل کے کل قلب میں دل میں اتر جائیں تو وہ بنا صورت، یعنی وہ دین بن گیا صورت. اور یہ تصویر جو دل ہے وہ تصویر ہے کس چیز کی؟ وہ جو مسائل ہیں دین کے، مسائل دین کے یہ صورت ہے. اور جو آتا جائے دل میں وہ تصویر ہے. یہ جو تصویر ہے یہ ایمان ہے. اور وہ جو مسائل ہیں دین کے وہ صورت ہے. اب وہ لگائیے
محکی عنہ مسائل ہیں، اور حکایت دل میں ان کا اترنا. حکایت ہوتی ہے جب محکی عنہ کو آدمی سمجھ لے کہ محکی عنہ کیا ہے. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نام ہے مسائل دین کا، اور اس کو سمجھ لینا، دل میں اتار لینا ایمان ہے. بڑی مشکل بات ہے یہ. اب یہ جو کہہ رہے ہیں اسلام اسلام، اس کے معنی مسائل دین نہیں، مسائل دین اسلام نہیں. کیوں کہ یہ لغت نہیں، اسم ہے. اسم اسلام اسم ہے، نام ہے، ایک شخص کا نام ہے. اسلام دین کا نام ہے اسلام. اور جب نام ہے تو نام کے اشتقاق اور صیغے نہیں بنتے. بھائی وہ تو ایک نام ہے، نام کے بھی صیغے بنتے، لغت کے مصدر کے صیغے بنتے. اسلام اگر مصدر ہے، لغت ہے، تو اس کے صیغے بنیں گے اسلم، یسلم، مسلم، مسلمات، مسلمین. یہ صیغے کائے کے اسلام لغت کے. اسلام جو دین کا نام ہے اس کے صیغے نہیں، وہ تو نام ہے. کئی نام سے بھی صیغے بنتے ہیں، مشتقہ ہر کسرے. اب معلوم ہوا کہ ایک اسلام ہے کہ جس کو ماننے سے، دل میں اترنے سے ایمان بنتا ہے. یہ اسم ہے اسلام، دین کا نام. اور ایک اسلام عربی لفظ ہے. حضور سے بھی پہلے عربی زبان جب سے تھی، اسلام کا لفظ بولا جاتا تھا. اسلم، سر جھکا لیا. اسلم کے معنی سر جھکا لیا. تو یہ عربی کا لفظ، چاہے کسی کے سامنے سر جھکائے وہ اسلم، مسلم. جب ان دونوں کو آپ سمجھ گئے کہ اسلام ایک نام ہے دین کا، اس کے صیغے نہیں بنتے، بلکہ لغت میں جو اسلام لغت میں ہے، اصطلاح نہیں. اصطلاح تو یہ کہ دین کا نام اسلام، اور اصطلاح کے علاوہ لغت کے معنی اسلام، اسلم یعنی سر جھکایا، سر جھکانا. سر جھکانا یہ اسلام کے معنی ہے. سر جھکانا اسلام کے معنی دین نہیں، وہ تو نام ہے دین کا. اب میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اسلمہ کے معنی اسلام لائے کہتے ہیں، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ دین کو مان لیا. اسلمہ دین کو مان لیا، یہ کبھی نہیں ہے اس کے معنی. اس کے معنی کیا ہے؟ سر جھکا لیا، سر جھکا لیا. یہ اسلمہ کے معنی لغت میں. یہی معنی ہے قرآن میں. قالت الاعراب آمنا، عرب نے کہا ہم ایمان لائے. خدا نے کہا لم تؤمن، تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو اسلمنا، یعنی تم نے سر جھکا لیا. یہ نہیں کہ اسلام لے آئے. اسلمنا لغت میں نے کہ سر جھکا لیا. اور اس کے بعد خدا کہتا وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو تمہارے دل میں اترا ہی نہیں. تم آمنا نہ کہو، اسلم نہ کہو. تو
کیا مانے آمنا؟ جو اسلام ہے اللہ کا نام دین کا وہ دل میں آ گیا تو وہ ایمان بن گیا. اور یہ جو لغت میں سر جھکانا اور یہ لفظ صاف کہ ایمان ہمارے دل میں نہیں اترا، تم آمنا نہ کہو، اسلم نہ کہو. تو اب اسلمنا کے معنی کیا؟ سر جھکا لیا. سر جھکا لیا، تم نے سر جھکا لیا ہے یا تو تلوار سے ڈر کے یا مال غنیمت کے لیے. وہ سمجھے اس کو، تم نے سر جھکا لیا، ایمان نہیں آیا تمہارے دل میں، آمنا نہیں ہو بلکہ اسلمنا کہ تم جھک گئے، ڈر گئے، خوف ہوا یا طمع ہوا یا لالچ میں سر جھکایا ہے یا خوف سے کسی تلوار سے ڈر گئے ہو تو تم ڈر کے سر جھکا لیا. اور سر جھکا، ایمان نہیں لائے، سر جھکا لیا، مانتے رہے، جو وہ کہتے رہے یہ قبول کرتے رہے. مثلا نماز خدا نے کا پڑھو، پڑھتے رہے، اسلم نہ ہو گئے مگر نمازی نہیں بنے، سر جھکائے ہوئے جیسے رسول کرتے رہتے یہ بھی کرتے رہتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیا. لیکن جب ان کا امتحان آیا، اے میرے رسول ان کو میدان جنگ میں لے جاؤ، اب دیکھو یہ اسلمنا ہے یا نہیں، یہ سر جھکاتے ہیں یا نہیں. اگر یہ بھاگ گئے تو اب اسلمنا نہیں ہے، سر نہیں جھکا. الحمدللہ اتنی دیر میں نے مسئلہ حل کر دیا کہ آمنا اور اسلمنا ہو. اسلمنا کے معنی سر جھکانا، ایمان سے اس کا تعلق نہیں، سر جھکانا. اب یہ لغت میں جو لفظ آئے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک، ربنا واجعلنا مسلمین لک. ہم دونوں کو، ابراہیم اور اسماعیل کو مسلمین، ہمیں دونوں کو مسلمین بنا، اپنا مسلمین. اب مسلم کے کیا معنی؟ سر جھکانے والا. یہ نہ سمجھنا مسلمین میں مسلمان بنا، بہت غلط ہے. ہمیں مسلمان بنا، کبھی اس کے معنی یہ نہیں. اس کے معنی کیا ہوئے؟ دونوں نبی دونوں یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ تو ہم دونوں کو مسلمین بنا اپنا. کیا مانے؟ اپنے سامنے جھکنے والا. یہ نہیں کہ مسلمان بننے والا، مسلم اور مسلمین. ہم دونوں کو، ابراہیم اور اسماعیل نے دونوں نے کہا ہم دونوں کو بنا دے جھکنے والا، اطاعت کرنے والا. کس کا؟ لکا، اپنا. تو اپنا مطیع و فرما بردار بنا، ہم تیرے سامنے جھکنے والے بنے. تو جو حکم دے ہم سر جھکائیں، تیری اطاعت کریں، تیرے محکوم بنے، تو ہمارا حاکم بنے. تو حاکم اور ہم محکوم. تو حکم دیتا جائے، ہم سر جھکاتے جائیں، قبول کرتے جائیں تیری اطاعت. یہ مرتبہ ہمیں دے. کتنا بڑا مرتبہ. ہم تیرے سامنے جھکنے والے بنے، تیرے سامنے. تو حاکم ہمارا اور ہم دونوں تیرے محکوم. کیا مانے ہوئے حضرات؟ بہت بڑا مرتبہ ملا. کیا مرتبہ؟ تو ہمارا حاکم ہو
حاکم ہم محکوم، صرف تیرے سامنے سر جھکانے والے ہم ہوں، تیرے اور ہمارے درمیان میں کوئی اور نہ ہے جو ہمیں حکم دے اور ہم اس کی بات مانیں، صرف ہم تیرے ہی محکوم ہوں۔ جب آپ یہ سمجھ گئے تو اب ایک لفظ کہہ دیا، دیکھیے مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ جو مسلمین لفظ کے معنی سمجھ لیے، تیرے سامنے سر جھکانے والے، بس صرف تیرے سامنے اور کسی کے سامنے یہ سر نہ جھکے، صرف تیرے سامنے جھکے، تو حاکم ہم محکوم۔ اب اس کے بعد میں پڑھتا ہوں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہم دونوں ابراہیم اور اسماعیل، ہم دونوں کی جو اولاد ہو، ذریت ہو، ان میں جتنی بھی اولاد ہو ان میں ایک جماعت ایسی ہو کہ جو تیرے ہی سامنے جھکے۔ ہم دونوں کی اولاد میں ایک ایسی جماعت ہو کہ جو صرف مسلمتاً لک، صرف تیرے ہی سامنے جھکے، تو ان کا حاکم ہو اور وہ تیرے محکوم ہوں، ان کے اور تیرے درمیان میں اور کوئی حاکم نہ ہو، جھکے وہ صرف تیرے ہی سامنے۔ تو اب اسماعیل اور ابراہیم ان دونوں کی اولاد میں، حاضرین ان دونوں کی اولاد میں ایسی ذریت ہو، یعنی اولاد کہ جن میں سے ایک جماعت ایسی ہو جیسی ابراہیم اور اسماعیل کی۔ کیا مانے؟ وہ بھی اللہ کے سوا کسی کے محکوم نہ ہو، اور یہ اولاد ان دونوں کی، اسماعیل اور ابراہیم کی، اسحاق اس میں شامل نہیں، ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد میں ایک جماعت ایسی ہو کہ صرف اللہ کے سامنے جھکے اور کسی کے سامنے نہیں، وہ محکوم ہو اللہ کی اور کوئی درمیان میں نہ ہو۔ کیا مانے ہوئے؟ اب ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ اللہ کے سامنے جھکے اور کسی کے سامنے نہ جھکے، نہ بتوں کے سامنے، نہ بادشاہوں کے سامنے، نہ خلیفوں کے سامنے، نہ کسی حاکموں کے سامنے وہ نہیں جھکیں گے۔ اب ان سے بیعت نہ مانگنا، وہ نہیں جھکتے، وہ تو اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ اب میں ذرا سا آگے بڑھتا ہوں، اس کے بعد خدا کہتا ان کی دعا میں وَبَعَثْ فِيهِمْ، توجہ مومنین، وَبَعَثْ فِيهِمْ، اے ترجمہ کرنے والوں، ترجمے کی تفسیریں کرنے والوں، قرآن کو تم اپنے یعنی مرضی سے جس طرح چاہتا ہے اس کی تفسیریں لکھنے والوں، آج میں یہ کہتا ہوں، اب وہ کیا کہتے ہیں اسماعیل اور ابراہیم؟ پہلے تو ہمیں اپنا محکوم بنا، اللہ کے سوا وہ کسی کے محکوم نہ ہو، پہلی بات۔ اور ہماری دونوں کی اولاد میں ایک جماعت ایسی بنا جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکے۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور اسی جماعت میں سے ایک کو رسول بنا،
اسی جماعت میں سے جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکے. تو ایک جماعت ایسی ہو وَبْعَثْ فِيهِمْ، اس جماعت میں، جماعت سمجھ گئے کیسی جماعت کہ جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکے. ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد میں. اور جب وہ جماعت معلوم ہو گئی کیسی جماعت بنا تو اس کی تشریح آتی ہے تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں. فرماتا ہے وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اسی جماعت میں سے ایک رسول بنا، فیہم، انہی میں وہ رسول آئے. یا اللہ، وہ جو جماعت ہے ہم دونوں کی اولاد میں، ایک جماعت جو تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکے گی، نہیں جھکی، اس میں سے کیا کر، اسی جماعت میں سے ایک رسول بنا. وَبْعَثْ فِيهِمْ، انہی میں سے مبعوث کر رسول. وَبْعَثْ فِيهِمْ، توجہ، وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، فِيهِمْ اور مِّنْهُمْ، یہ جو جماعت ہے اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکی، اسی میں سے ایک رسول بنا. اور جب وہ رسول آئے تو فیہم، انہی میں رسول بن کے آئے، انہی میں رسول بن کر آئے. اور انہی میں کا ہو، انہی میں کا ہو اور انہی میں آئے. پھر سمجھو وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، یا اللہ تو اسی جماعت میں سے جو تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکی، اسی جماعت میں سے ایک رسول بھیج. اور وہ رسول جب آئے مبعوث ہو تو فیہم، انہی میں آئے رسول، انہی میں کا رسول، انہی میں سے ہو اور انہی میں آئے. تو بشیر ایک بات کہتا ہے، وہ جماعت کہ جو اللہ کے سامنے نہیں جھکی، اس جماعت میں سے ایک رسول ہے اور وہ آیا ہے اسی جماعت میں. اب مجھے بتاؤ وہ جماعت کہ جن میں سے رسول آیا اور انہی میں آیا، وہ کنوں کون کون ہے؟ شمار کرو کون کون ہے. یہ انتظام یہ یعنی تشریحات کرنے والوں، آج بشیر تم سے یہ پوچھتا ہے کہ وہ کون کون ہے کہ جن میں رسول آیا اور آیا بھی انہی میں سے. وہ ہے کون کون؟ اور اولاد ہے ابراہیم و اسماعیل کی، خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکے. تو جس وقت رسول مبعوث ہوئے یعنی رسول بن کر آئے، خدا نے بھیجا ان میں سے، انہی میں سے جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں سر جھکایا، انہی میں سے ایک رسول بن گیا اور وہ انہی میں آیا. تو آج تم لوگوں کو ماننا پڑے گا کہ وہ ذریت ابراہیم و اسماعیل کی کون ہے. کم سے کم منہم اور فیہم کو پہچانو، ہے وہ جماعت انہی میں سے. اب شمار کرو کون کون، تلاش کرو، فیہم بھی ہوں منہم بھی ہوں. تو اگر فیہم اور منہم میں کافر ہی ہوں، سب کافر ہوں، تو نہ فیہم ہے نہ منہم ہے. تم مجھے گن کے بتاؤ وہ کون کون ہے. ایک جماعت جو اللہ کے سوا
جھکی. بتاؤ وہ کون کون ہے, ان کے نام گنو. ہے وہ جماعت, سوچو, غور کرو. صرف ایک عورت خدیجہ اور ایک علی چھوٹا لڑکا اور ایک حضرت ابو بکر, یہی بتاتے ہو نا. ان میں سے رسول آیا. بتاؤ گن کے جماعت کہ جس جماعت میں سے رسول ہے اور انہی میں آیا ہے, گنو. تمہیں اب ماننا پڑے گا کہ اس جماعت میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں کی ذریت میں کون کون ہے. اب بشیر کہتا ہے کہ اگر جناب ابو طالب اور ان کی زوجہ اگر یہ نہیں تو کیا کہاں سے آئے وہ ذریت بنے اور ان میں رسول بنا. اور جب رسول بنا تو رسول انہی میں سے تھا. اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ابو بکر اسلام لائے, انہوں نے رسول کو مان لیا. ماننے والا وہ ہے جو ایمان لایا, اور رسول وہ ہے کہ جو انہی میں سے ہے, کہ جو رسول ہے جس میں سے. رسول منہم, رسول ہے وہ کن میں سے, جن میں سے. یہ رسول ہے, وہ رسول فیہم بھی ہے منہم بھی ہے, یعنی جن میں یہ رسول آیا. اعلان بشیر کا تم کہتے ہو رسول آیا, تو جب رسول آیا تو جن میں آیا اور جن میں سے آیا وہ بتانا پڑے گا. کن میں سے آیا رسول, وہ کون ہے کہ جن میں سے رسول آیا وہ وہی ذریت کہ جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکی. ان میں سے رسول آیا, اور آیا تو مبعوث ہوا فیہم, عوام کے لیے نہیں آیا. وبعث فیہم, ان میں آیا. مبعوث ہو کر جو رسول جن میں آیا, رسول بھی انہی میں سے, رسول بھی انہی میں سے, بھیجا بھی گیا انہی میں. تو جن میں بھیجا گیا وہ اور جن میں سے رسول, یہ سب ایک جماعت ہے جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکے. اب بشیر پوچھتا ہے کہ وہ امت مسلمہ, اب تو نہیں کہو گے امت مسلمہ, سارے مسلمانوں کو شروعات کرو. میں کتنا دھوکہ ہے یہ کہ تم سارے مسلمانوں کو امت مسلمہ کہتے ہو, حالانکہ یہ وہ جماعت ہے جو کبھی اللہ کے سامنے نہیں جھکی. بتاؤ اس امت مسلمہ میں کتنے کافر تھے, پھر اسلام لائے تو وہ تو جھکے, غیر خدا کے سامنے بت پرست بنے. اور جو ابراہیم اور اسماعیل کہہ رہے وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکے. جب نہیں جھکے تو تم ان کو امت مسلمہ کہتے ہو جو کافر رہے, اور جب کافر رہے تو یہ امت مسلمہ نہیں. یہ وہ ہے کہ وہ ذریت ابراہیم اور اسماعیل کہ جن میں سے رسول ہے اور انہی میں آیا ہے, اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا. اب ذریت چل رہی ہے. چلو اب رسول کو میں چھوڑتا ہوں, آگے چلو کہ وہ ذریت جاری ہے. ذریت وہ جماعت جب آگے بڑھ رہی ہے تو اسے تلاش کرو. وہ ذریت مسلمہ کون ہے؟ وہ ایسی ہوگی کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکے گی.
بنا لو خلیفہ، بناؤ امیر، بناؤ حاکم، لیکن وہ امت مسلمہ، وہ ذریت ابراہیم اور اسماعیل وہ ہوگی کہ جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکی، اس کا کوئی حاکم اللہ کے سوا نہیں۔ تو تم حاکم بناؤ گے ان کا؟ تم حاکم بناؤ گے؟ نہیں، مجھے بتاؤ وہ ذریت کون سی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ان کا حاکم نہیں؟ وہ مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، محکوم نہیں بنیں گے۔ بتاؤ وہ کون ہے جن کو تم حاکم بنا رہے ہو؟ یہ تو ذریت مسلمہ نہیں ہے، یہ ان کے باپ دادا سب بت پرست، یہ کہاں سے ہے ذریت مسلمہ؟ اب اس کو ذریت مسلمہ کبھی نہ کہنا۔ لوگ کہتے ہیں امت مسلمہ، یہ امت مسلمہ تو وہ کہ جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکی، اور وہ اللہ کے سوا کسی کی محکوم نہیں۔ اللہ ان کا حاکم اور محکوم، اور اللہ اور ان کے درمیان کوئی حاکم نہیں، بس اللہ حاکم اور وہ محکوم۔ تو لاؤ ایسی امت جماعت لاؤ، اللہ کے سوا تم نے ایک حاکم بنایا، پتہ نہیں کیا کیا بنایا، امیر بنایا، حاکم بنایا۔ تو اب یہ دیکھو، یہ حاکم خود اللہ کے اور اس امت کے درمیان آ گیا، کوئی اس پر حاکم نہیں، تم کیسے حاکم بن رہے ہو؟ اللہ ان کا حاکم اور وہ اللہ کے محکوم۔ لہذا جتنے بھی درمیان میں تم نے بنا لیے بادشاہیت جو کچھ، وہ حاکم امت کے نہیں ہے، امت مسلمہ کہ یہ حاکم نہیں، کیونکہ ان کا تو حاکم اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو مان لو کہ یہ امت مسلمہ نہیں۔ امت مسلمہ کون ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکی؟ وہ ذریت ہے ابراہیم اور اسماعیل کی۔ بتاؤ مجھے وہ کون ہے، وہ امت، وہ جماعت مجھے دکھاؤ، توجہ کرو، مجھے دکھاؤ کہ وہ کسی کی پیروی، کسی کی اطاعت سوا اللہ کے نہیں کریں گے۔ اللہ کے اور ان کے درمیان کوئی حاکم نہیں ہوگا۔ بتاؤ وہ کون ہے؟ وہ ذریت، یا ہم بتاتے ہیں وہ ذریت وہ ہے رسول کے بعد یہ اسی ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد میں وہ کسی کے محکوم نہیں ہوئے اللہ کے سوا، وہ ہے ہمارے 12 امام۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ یہ 12 امام وہ ہیں کہ ان کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی حجت خدا حاکم نہیں۔ چنانچہ ایک منصبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے لوگوں نے آ کر کہا، حلنسا امام، کیا آپ امام ہیں؟ بڑے بہت صحیح لفظ یاد رکھی، کیا آپ امام ہیں؟ کوئی کچھ نہیں بولے۔ کیوں؟ کہ اس زمانے میں یہ حکم تھا کہ جو امام کہے اپنے کو قتل کر دو، اور جو کہے کہ بلا امام اسے بھی قتل کرو، اور جو امام بنے اسے بھی، جو اس کو بانے اس کو بھی۔ تو انہوں نے پوچھا، حلنسا امام، تم امام ہو؟ اس میں وہ عبداللہ ابن عباس کیا کیا واقعات، میں تو خلاصہ بتا رہا ہوں۔ جب یہ کہا حلنسا امام، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش۔ تو یہ پوچھنے والے کہتے ہیں، لم نطلع طریق المسئلہ
پوچھنے کا طریقہ نہیں آیا کہ ہم نے کہہ دیا تم امام ہو، ساتویں امام۔ جب یہ سمجھ گئے کہ ہمیں پوچھنے کا طریقہ نہیں آیا تو ہم سوال کیا، کیا؟ کیونکہ یہ ان کے بابا کے صحابی تھے، اصحاب حضرت جعفر صادق علیہ السلام۔ جب ان کے اصحاب تھے یہ تو فیصلہ کرنا تھا ہم کسے امام مانے، کون ہے امام؟ پہلے کہہ دیا آپ امام ہے، نہیں جواب دیا۔ انہوں نے کہا ایسا ہوا تو ہم بھی قتل اور یہ بھی قتل، ہمیں مسئلہ پوچھنا نہیں آیا۔ اب کیا پوچھا انہوں نے؟ فیصلہ سن لو انہوں نے کیا جواب دے، حل بینک و بین اللہ حجت، کیا تمہارے اور اللہ کے درمیان میں کوئی حاکم ہے؟ تمہارے اور اللہ کے درمیان میں کوئی حجت جس کا ماننا پر کوئی حاکم ہے؟ قالا لا، ہرگز کوئی نہیں، میں اور اللہ ہوں، اللہ حکم دیتا ہے اس پہ عمل کرتا ہوں، میرے اور اللہ کے درمیان کوئی حاکم نہیں۔ یہ ہے 12 اللہ کے اور ان کے درمیان، تم چاہتے ہو کوئی حاکم بناؤ ان پر؟ یہ تو ذریت مسلمہ ہے، اللہ کے سوا ان کا کوئی حاکم نہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو مجھے گنا کر دکھا۔ صلوات پڑھی۔ یہی وہ ضروریت ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا بھی کی تھی اور اللہ نے ان کو امام بنایا۔ حضرت ابراہیم پہلے عبد بنے، پھر نبی بنے، پھر رسول بنے، پھر خلیل بنے، اور اس کے بعد امام بنے۔ امامت ان تمام درجات میں بلند، سب سے بڑا درجہ اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ بھئی پہلے عبد تھے، نبی تھے، رسول تھے، خلیل تھے، تو کیا تھے؟ جب امام بنے تو کیا بن گئے؟ جب تک نبی اور رسول تھے تو کیا تھے؟ اور جب امام بن گئے تو کیا فرق آیا، کیا بن گئے؟ ہے اس میں تصویر کے ذریعے علوم آل محمد کو سمجھنے والا۔ جب تک نبی اور امام تھے، نبی اور رسول تھے، خلیل بنے تو کیا شان تھی، اور جب امام بن گئے تو کیا تبدیلی آئی، کیا بن گئے؟ آج میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں کہ جب تک نبی اور امام تھے، جبریل آتا تھا، وحی لاتا تھا، چنانچہ ایک وحی ان کی موجود ہے، کیا؟ وہ مردے زندہ کرنا۔ کہا تھا ابراہیم نے رب ارنی کیف تحیی الموتی، یا اللہ مجھے بتا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ خدا نے کہا ولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لایا؟ کہتے قالوا بلا، میں ایمان تو لایا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، ایمان تو لایا ہوں۔ تو ان دونوں کو الگ کریں، ایمان لایا ہوں، اطمینان چاہتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ ایمان ہے، اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان کب ہوگا؟ کس طرح
طرح فرماتا ہے اللہ خود اربعۃ من الطیر، تم 4 پرندے لو اور ان کو ہلاؤ، اپنے ساتھ رکھو اور پھر کیا کرو، انہیں ذبح کرو 4 پرندوں کو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کے ٹکڑے پرندوں کے توجہ پرندوں کے ٹکڑے پہاڑوں پر ڈال دو، اور اے ابراہیم ثم ادعوہن، تم ان پرندوں کے گوشت جو ٹکڑے ڈال دیے اوپر پہاڑوں کے جز جز، ثم ادعوہن، پھر تم ان پرندوں کو بلاؤ، جب بلاؤ گے یاتینک سعیا، تو یہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ توجہ حاضرین، جب دکھانا تھا خدا نے 4 پرندے لیے، میں یہ نہیں کہتا مسلمانوں نے وہ کون سے پرندے بتائے 4، میں یہ سمجھتا ہوں حلال ہوں گے، حرام کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ کہتے ہیں مور تھا، کوا تھا، حلال کر لیا کوا، مور بھی حلال۔ میں نام نہیں بتاتا، 4 پرندے تھے، ان کو ذبح کیا، ذبح تو وہی ہوتا ہے جو حلال ہو، جب وہ حلال کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے 10 پہاڑوں پر ڈال دیا، گوشت ملا کے، یعنی 4 پرندوں کا گوشت ملا دیا، قیمہ ٹکڑے ٹکڑے، اب جب مل گئے کچھ ایک پر کچھ 2 پر، تمام پہاڑوں پر ٹکڑے ڈال دیے ملا کر۔ اب بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ اب دیکھو ہم کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ جب ٹکڑے ڈال دیے تو حکم دیا بلاؤ، ثم ادعوہن، ان ٹکڑوں کو آواز دو پرندوں کا نام لے لے کر بلاؤ۔ جب انہوں نے بلایا تو یاتینک سعیا، وہ فوراً پرندے مکمل ہو کر آئے۔ کس طرح؟ جو ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے تھے، کوئی جز اس کا تھا، کوئی کس کا، کوئی کس کا، وہ اڑنے لگے اور اپنے اپنے یعنی جز جس سے ملنے لگے۔ بوٹیاں تھی وہ جو جس کی تھی وہ اسی کے ساتھ ملی اور وہ پرندے مکمل بنے۔ جب بنے تو نیچے آئے، حضرت ابراہیم نے ان کو دانا پانی دیا، آ گئے۔ جب 2 کام کیے، جو ٹکڑے گوشت کے تھے ان کو حکم دیا اور وہ آ گئے پرندے بن کر، آپس میں ٹکڑے، ہر پرندے کا ٹکڑا قیمہ اپنے ہی جسم میں ملا اور کسی میں نہیں ملا، حالانکہ جمع کیے ہوئے تھے سب، یہ الگ الگ کس نے کیے، ٹکڑے ٹکڑے قیمہ قیمہ۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا ثم ادعوہن، آواز دی ادھر، قرآن کہتا ہے یاتینک سعیا، تو وہ فوراً تمہارے پاس دوڑتے دوڑتے آئیں گے۔ آج بشیر یہ کہتا ہے نبی نے آواز دی، گوشت کے ٹکڑے تھے، پہاڑوں پر سے جب بلایا تو وہ ٹکڑے گوشت کے آپس میں ملے اور پورا پرندہ بنا، اور وہ دوڑتے ہوئے ابراہیم کے پاس پہنچ گئے۔ کیا مانے ہوئے؟ یہ پرندے ٹکڑے ٹکڑے جدا جدا وہ مل کر مکمل پرندے بنے، اور ابراہیم نے بلایا تو دوڑتے ہوئے آ گئے۔ تو میں صاف کہوں گا کہ یہ پرندے جو قیمہ قیمہ تھے، نبی نے بلایا تو باہر چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ یہ کیسے فرما بردار تھے؟ نبی بلا رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہیں مگر نبی کی آواز پر آ گئے۔ اور ایک ہوا کہ نبی بلاتا رہا
انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. بتاؤ یہ افضل ہے یا یہ پرندے جانور افضل ہے؟ چلو تو اس سے بات پہنچا تیسری بات جس پر ختم کروں گا. ان کو بنا دیا امام. جب تک نبی تھے، نبی رسول، تو وحی آتی تھی اور وہ آ کر بتاتے تھے اب یہ کرو اب یہ کرو، ہوتا تھا. لیکن جب امامت مل گئی، یہ مسئلہ آخری، لیکن جب امامت مل گئی تو اب نہ فرشتوں کا انتظار نہ جبریل کا انتظار. کیوں؟ اللہ نے کیا کہہ دیا؟ میں آیت پڑھتا ہوں. نوری ابراہیم، اب امام بن گئے. نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. نوری، ہم نے ابراہیم کو دکھا دیا آسمانوں کی حقیقتیں بھی اور زمین کی بھی. دیکھتے جاؤ، بیان کرتے جاؤ. کیا مانے ہوئے؟ جب امام بنے تو پردے ہٹ گئے، ہر چیز دیکھ رہے. نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، تمام آسمانوں کے پردے ہٹ گئے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. زمین کے پردے ہٹ گئے، دیکھ رہے. یہ کب ان کو درجہ ملا؟ جب امام بن گئے. جب تک امام نہ تھے فرشتے بھی آتے تھے، وحی بھی لاتے تھے، فرشتے جبریل بھی آتے تھے. وہ محتاج تھے جبریل کے کہ وہ آئیں اور بتائیں. وہ سب ختم جب امام بن گئے. اب انتظار نہ کرو جبریل کا، فرشتوں کا. دیکھتے جاؤ اور لوگوں کو بتاتے جاؤ. ممبر پر بیٹھ جاؤ، جو کوئی سوال کرے سلونی قبل ان تفقدونی، کیونکہ اب تم امام بن گئے ہو. اب پردے آسمانوں کے اور زمینوں کے ہٹ گئے. یہ امام کی شان. پردے ہٹ جاتے ہیں جب امام سے سوال کرو. وہ آسمانوں اور زمینوں کے پردے ہٹ گئے، وہ جواب دینا شروع کرتا ہے. محتاج نہیں کہ فرشتے آ کے بتائے. وحی کی ضرورت نہیں. اب تو وہ خود دیکھ رہا ہے اور بیان کر رہا ہے. حضرت ابراہیم کو اتنا بڑا درجہ مل گیا. آسمانوں کے پردے ہٹے، زمینوں کے پردے ہٹ گئے. جو چاہتے تھے لوگ بتاتے تھے، حقیقت ان کے سامنے آ گئی. لیکن پردے اٹھے، کھڑے زمین پر. توجہ، کھڑے زمین پر اور دیکھ رہے آسمانوں کی طرف. ہر چیز کے پردے ہٹے ہوئے بتا رہے ہیں، مگر خود زمین پر رہے، خود نہیں گئے آسمانوں پر. ان کی نظر گئی. ابن ہلال بڑا تڑپا، سر پیٹنے لگا. مولا آپ ذبح ہو جائیں گے، مولا آپ قتل ہو جائیں گے. تو آپ نے سینے سے لگایا اور کہا صبر کرو. میں پچھلی رات نماز پڑھ کے تہجد کی ذرا سو گیا تھا تو میری امی جان آ گئی. میری امی جان آئی اور میرا بازو پکڑا، اٹھایا. بیٹا اٹھو، میں جگہ صاف کر کے آ رہی. کنکریاں ہٹا دی، سنگرے ہوئے ہٹا دیے. تیرے نازک بتا میرے بچے نازک بدن سنگریزوں پہ نہ گرے. میں ہٹا کے آ رہی ہوں. اچھا نہ پہ رو نہیں، صبر کرو. ایسا ہی ہوگا جو میں بتا رہا ہوں. مگر دیکھو اب
دیکھ رہے ہو دنیا سو رہی ہے، ذرا سورج نکلے گا، رات بھر تو یہ چکر لگاتے رہے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز تھی، اور اب پھر آ رہے اترے گھوڑوں کو لیے ہوئے سوار، کتنی تعداد بہت کی آ چکی ہے اور روز بروز زیادہ ہو رہی ہے، گھوڑوں کو دوڑاتے، گھوڑوں کی ٹھاپوں کی آواز راتوں کو بلند ہوتی ہے، بیویوں کے دل نازک ہوتے ہیں۔ اے نافع بن ہلال، میرا دل چاہتا ہے ذرا خیمے میں بیویوں کو دیکھوں ان کا کیا حال ہے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں بہت بلند ہو گئی، معلوم نہیں بیویوں کا کیا حال ہے۔ آؤ میرے ساتھ چلو، ساتھ لے کر آئے، بی بی زینب کے خیمے کے باہر دروازے پر اس کو کھڑا کر دیا اور آپ اندر گئے، لیکن قنات کے اندر رہے، قنات کے ادھر رہے، ادھر دیکھا نہیں، چھپ کر قنات کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اندر داخل نہیں ہوئے، دیکھ رہے ہیں بیویوں کا کیا حال ہے۔ پہلے پہلے بی بی زینب کو دیکھا، خاک پر بیٹھی ہوئی، دو بچے سامنے بٹھائے ہوئے، اور کہہ رہی ہے میرے بچوں، میرے بیٹوں، میرے پیارے اور محمد، کل جنگ ہوگی۔ جب یہ سنا تو وہ بچے عرض کرتے امی جان آپ کیوں گھبراتی ہیں، انشاءاللہ صبح ہونے دو پھر دیکھنا ہمیں۔ تو وہ کہتے ہیں جب ہمارا جنگ کا وقت آئے گا انشاءاللہ ہم تمہیں سرخ رو کر کے مریں گے، ہماری رگوں میں جعفر طیار کا بھی خون ہے، علی کا بھی خون ہے، بی بی فاطمہ کے دودھ کا بھی اثر ہے۔ اے ہماری امی جان آپ گھبرائے نہیں، صبح ہونے دو۔ ان کی ماں بی بی زینب کیا کہتی ہے، میرے بچوں، میرے پیارے اور محمد، میں یہ نہیں کہتی خون لڑنا، جوہر دکھانا شجاعت کے، وہ تو تم دکھاؤ گے، خون تم میں ایسا ہے، میں کچھ اور کہتی ہوں۔ وہ بچے ننھے ہاتھ باندھ کے پوچھتے کیا چاہتی ہو، تو بی بی کہتی ہے اے میرے بچوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ جب لڑتے لڑتے فرات کے دریا پر قبضہ ہو جائے تو پانی نہ پینا، میرے بھائی کے بچے پیاسے ہیں۔ اے دنیا میں کوئی ایسی ماں کہ 3 دن کے پیاسے بچوں کو کہہ رہی ہے پانی نہ پینا۔ حسین نے جب یہ بات سنی، حالت دیکھی، سمجھ گئے بیویوں کے حوصلے بلند ہیں، ہم سامنے آ گئے۔ بی بی زینب کھڑی ہو گئی، سینے سے لگا لیا، لپٹا لیا اپنے بھائی کو، اور لپٹا کر سینے سے لگا کر کیا کہتی ہیں، یا خواہ ماذا یکون بنا غدن، کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ بی بی یہ کہہ رہی ہے، حسین فرماتے ہمارے ساتھ لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی۔ تو بی بی نے ایک لفظ کہہ دیا، بھائی تم نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے، ایسا نہ ہو اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائے۔ جب یہ لفظ کہے نافع ابن ہلال نے سن لیے، امامہ پھینکا اور آواز دی، اے مسلم ابن اوزجا، اے زہیر قیس، اے حبیب ابن بلال، شہزادیوں کو اعتبار نہیں ہے، جلدی آؤ، جلدی آؤ، شہزادیوں کو اعتبار۔ سارے
یہ غلام حاضر ہے، تم تسلی کر لو، اعتبار کر لو، اگر تم ہمیں حکم دو تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کاٹ لیں۔ جب یہ آواز دی تو بیوی پوچھتی ہے میرے پیارے بھائی میرے خیمے کے بعد شور و غل کیسا ہے؟ یہ کیسا شور و غل ہے؟ حسین نے کہا میرے اصحاب آئے، تم نے جو کہا تھا آزما لیا ہے، وہ آ کر کھڑے ہو گئے، آواز دے رہے شہزادی کو آزما لو۔ ایک دم بھی اٹھی اور اٹھ کے کہا کہ تم ذرا خناب کے باہر ہو جاؤ، میں خناب کے پیچھے کھڑی ہوتی ہوں، میری ایک بات اپنے اصحاب کو بتا دو۔ اچھا، حسین باہر کھڑے ہو گئے، ادھر خناب کے اندر بی بی زینب تو کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے میرے ان اصحاب کو کیا کہو، ان زینب بنت علی تسلم علیکم، یہ کہہ دو اے میرے اصحاب زینب علی کی بیٹی تمہیں سلام کر رہی ہے۔